مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے امیر معاویہ کو شیطان کا نظر آنا انسانی شکل میں، اور ان کو نماز کے لیے جگانے کی کوشش کرنا اور مختلف اچھی باتیں بولنا۔ لیکن امیر معاویہ کا یہ کہنا کہ تیری باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو اچھی بات بھی کرے تو اس کے اندر بھی خباثت ہوتی ہے۔ لیکن پھر ان کی اس بات کے جواب میں شیطان نے کہا کہ میں ایک خاص مقصد کے تحت یہ کرتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ برا آدمی برا کام بھی کرتا ہے تو اس کی بھی وجہ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان بھی کبھی کبھار اچھی باتیں کرتا ہے، ایسا نہیں کہ شیطان ہمیشہ غلط بات کرتا ہو، ہمیشہ جھوٹ کہتا ہو، کبھی سچ بھی کہتا ہے، کبھی اچھی باتیں بھی بولتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اس کی خباثت شامل حال ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کو وہ چکمے دے ڈالتا ہے اور اپنا جو کام ہے، اپنا جو کردار ہے، اپنا جو عمل ہے، اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کی صفات ہے۔ کرتا خراب نیت سے ہے اور اپنے عمل کو درست ٹھہرانے کے لیے دلیلیں دیتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہے میں کر رہا ہوں وہ درست ہے۔ اس کا ذکر، یہ مکالمہ چل رہا ہے امیر معاویہ اور شیطان کے درمیان۔ تو شیطان نے امیر معاویہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے بارگاہ سے دور کر دیتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی خاص حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ جدائی بھی اس کے غصے کی حامل ہے، تو اور اسی لیے ہوتا ہے یہ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگ اس کے وصل کی، اس کی ملاقات کی، اس کی قربت کی قدر جانیں۔ تو گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات لاتا ہے تاکہ دن کی قدر ہو، بیماری لاتا ہے تاکہ صحت مندی کی قدر ہو، اسی لیے کسی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے تاکہ نیک لوگوں کی قدر ہو۔ تو میرا گمراہی کے راستے پر جانا بھی ایک بہت خاص مصلحت کے تحت ہے۔ تم اس کو ایسی معمولی بات خیال نہ کرو کہ اٹھا کر مجھے مردود کہہ دو یا گالیاں دے دو، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے احسان سے استفادہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے اللہ نے مخلوق نہیں بنائی۔ تو مخلوق کے فائدے کے لیے جب بنایا ہے خیر کو، تو شر کو بھی مخلوق کے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اب یہ آگے جو گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ شیطان ابھی اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے، آفریدم تاز من سودے کنند، تاز شہدم دست آلودے کنند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مخلوق مجھ سے فائدہ اٹھائے، میری رحمت سے استفادہ کرے، میری عطا و بخشش کو دیکھے۔ میں لوگوں کو گناہوں کے راستے پر چھوڑ بھی اسی لیے دیتا ہوں تاکہ وہ گناہ کر کے میرے حضور توبہ کریں، معافی چاہیں، تو میں ان کی رحمت سے، اپنی رحمت سے ان کو معاف کروں، اپنی معافی کی جو صفت ہے وہ ان کے اوپر ظاہر کروں۔ اور یہ میرا شہد ہے اور لوگ اس میرے شہد سے استفادہ کریں، اپنے ہاتھوں کو اس شہد سے بھگائیں۔ میں برائے آنکھ تا سودے کنم وز برہنا را خبائے برکنم۔ اس لیے نہیں کہ میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا مخلوق کو کہ میں مخلوق سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ مخلوق کی حیثیت ہی کیا ہے میرے سامنے جو ان سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ یہ بالکل ایسے ہی کہاوت ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ننگے کے کپڑے اتار لینا، تو جو ہے ہی ننگا اس کے کپڑے کیا اتاریں گے آپ؟ تو مخلوق کی مثال اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی ننگے پھکوں کی طرح ہے۔ ان کے پاس ہے کیا جو اللہ تعالیٰ ان سے استفادہ کرے گا یا ان سے کچھ حاصل کرے گا؟ چند روزے کے ز پیشم رانداست، چشم من در روی خوبش مانداست۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، مجھے دھتکار دیا ہے، تب سے آج تک میری نظریں اسی کے حسین چہرے پر جمی ہیں، اسی کے نور کے اوپر جمی ہیں۔ ابھی بھی میں اسی امید میں ہوں
کہ یہ چونکہ حکمت و مصلحت کے تحت سب کچھ ہوا ہے تو ایک وقت کے بعد مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا، تم یہ مت سمجھو کہ مجھے عذاب میں ڈالا جائے گا، وہ رحمت والا ہے، مجھے بھی رحمت سے فیض یاب کرے گا، ایسا سوچ رہا ہے شیطان ورغلانے کے لیے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی وحدت کا ذکر کر رہا ہے سامنے والوں کو ورغلانے کے لیے۔ تو پتا چلا کہ شیطان بہت بڑا موحد ہے، شیطان کبھی شرک نہیں کرتا، توحید کا ماننے والا ہے اور اللہ کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو اپنی خباثت نفسانی کی وجہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ کس چنا روئے چنی قہر ہے عجب، ہر کسے مشغول گشتہ در سبب، تعجب ہے ایسے رحمت والے حسین چہرے سے غصہ کیسے نکلتا ہے۔ ہر شخص سبب میں مشغول ہے اور سبب ہی کے ذریعے رحمت اور قہر کا حصہ پا رہا ہے۔ من سبب را ننگرم کا حادثست، زاں کے حادث حادثیرا باعثست، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سبب کو نہیں دیکھتا، میں تو مسبب ہوں، سبب حادث ہوتا ہے، میں قدیم ہوں، حادث حادثات کا باعث ہوتی ہے، قدیم کو کوئی حادثات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، دنیا کی جو کچھ ہے، جو کچھ چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ ایک وقت کے بعد پیدا کی گئی ہیں، ایک وقت کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ حادث اور قدیم میں فرق یہی ہے، حادث کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو جس کا وجود بیچ میں شروع ہو گیا اور ایک وقت تک ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، وہ حادث ہے۔ قدیم اس کو کہتے ہیں جو بہت پہلے سے ہے اور کب سے ہے پتہ ہی نہیں، اور ہمیشہ 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 رہنے والا ہے، اس کو فنا ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے صرف، باقی جو کچھ ہے سب حادث ہے۔ لطف سابق را نظارہ می کنم، ہرچ آں حادث دوبارہ می کنم۔ اب شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پہلی مہربانی کا انتظار کرتا ہوں اور جو حادث ہے اس کو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو پہلی مہربانی، کیونکہ وہ قدیم ہے، تو اس کی پہلی مہربانی کیا ہے؟ اس نے مجھے اپنے فرشتوں کا معلم بنا کے اپنے پاس رکھا تھا، میں اس کی عبادت ریاضت کیا کرتا تھا، تو میں اس مہربانی کا نظارہ کرتا ہوں ابھی بھی، اور میرا موجود ہونا یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، تو یہ حادث ہو گیا اور میں حادث کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ترک سجدہ از حسد گیرم کے بود، آں حسد از عشق خیزت نز جہود۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ میں نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یہ میرا انکار میرے حسد کی وجہ سے تھا، لیکن یاد رکھو حسد محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، انکار کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ میں نے انکار نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی مہربانیاں کسی اور مخلوق پر ہو جائے، میں چاہتا تھا وہ مہربانیاں مجھ پر ہو۔ ہر چاہنے والا یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب سب سے زیادہ مجھے چاہے، تو وہ تو محبت کی علامت ہے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں مجھ پر ہوں، لیکن جب آدم پر ہو گئی تو میرا حسد کام کرنا شروع کر دیا، اسی لیے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو میرے حسد کا سبب بھی محبت ہے، مجھے ایسا مردود مت سمجھو۔ دیکھیے غلطی کی اور اپنی غلطی کو جائز اور درست ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر حسد از دوستی خیزت یقین، کہ شود با دوست غیر ہم نشین۔ یقیناً اس طرح کا ہر حسد دوستی سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کا بیس دوستی ہے، اس کی ابتدا دوستی اور محبت سے ہی ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ حسد بنتا ہے، کیونکہ ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ میں اپنے محبوب سے قریب رہوں، اور جب وہ خود قریب نہیں رہ پاتا ہے، جب دوسرے قریب ہو جاتے ہیں تو حسد کرنے لگتا ہے۔ ہست شرط دوستی غیرت پزی، ہم چو باد اچھا گفتن دیر زی۔ دوستی میں، محبت میں غیرت مندی بھی پیدا ہوتی ہے، اور غیرت مندی محبت کا لازمہ ہے، شرط ہے۔ محبت میں غیرت مندی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ چھینکنے کے بعد ایک طریقہ کار ہے، چھینک سننے والے کہتے ہیں کہ تیری عمر دراز ہو، اور ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو چھینک سننے والا یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو یہ جو چھینک سننے کے بعد دعا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، یہ اسی طرح کی غیرت مندی ہے، اس کا لازمہ ہے۔ جب آپ چھینک سنیں گے کسی سے تو آپ یہ دعا کریں گے ہی کریں گے۔ چونکہ بر نتاش جزا بازی نبود، گفت بازی کن چہ دانم در فزود۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو اس نے بنائی ہے، جو اس کا فیصلہ بنایا ہے، اس تقدیر کی بساط پر، تقدیر کے میدان میں یہ ہونا تھا، میرا انکار کرنا یہ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا تھا، اس کے سوا اور کیا ہے؟
ورنہ کس میں ہمت ہے کہ اللہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے؟ میرا جو انکار کرنا تھا سجدہ کرنے سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت و مصلحت تھی، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھا تھا، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ وہی انداز کی بات ہے یہ شیطان جو کہہ رہا ہے، اللہ کی حکمت و مصلحت تھی اس کے اندر، اس لیے میں نے انکار کیا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اس نے مجھ سے یہ کھیل کھلایا، ورنہ مجھے کیا، کھیل کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کھیل تیرا تو ہی جانے کھلاڑی، میں کیا جانوں۔ دیکھیے، غلطی کرنا اور اپنی غلطی کو سامنے والے کے اوپر تھوپنا، یہ شیطان کی صفت ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا یہ۔ اور ایک مقام پہ اس کی سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس کی مثال ایسی ہے، کوئی ایک جگہ بارود رکھا ہوا ہے، آپ جا کر اس بارود میں آگ لگا دیں تو دھماکہ ہو جائے گا۔ اگر لوگ پوچھیں کہ بھئی آپ نے بارود میں دھماکہ کیوں کیا، تو کہیں گے اصل قصور بارود کا ہے، اگر وہاں بارود نہ ہوتا تو دھماکہ کہاں سے ہوتا؟ اگر وہاں پر بارود نہ ہوتا تو میری جلائی ہوئی آگ سے دھماکہ کہاں سے ہوتا؟ اس لیے قصور بارود کا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تو نے بارود میں آگ لگائی ہی کیوں؟ تیرے آگ لگانے کے لیے تو بارود نہیں رکھا گیا تھا۔ تو شیطان کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، شیطان نے خود انکار کر کے غلطی کی، لیکن اپنی بات کو درست ٹھہرانے کے لیے الزام اپنے سر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہ بازی کے بدمن باختم، خیش تندہ در بلا انداختم، وہی ایک بازی تھی جو میں نے کھیلی، مجھے نہیں کھیلنا چاہیے تھا، بس میرا اتنا ہی قصور ہے کہ جو بازی میں نے کھیلی، جو ہمت میں نے کی اللہ کے سامنے انکار کرنے کی، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں مانتا ہوں، اسی وجہ سے میں مصیبت میں پھنس گیا، یعنی گویا کہ میں نے اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا لیا۔ اتنی چھوٹی سی غلطی ہے میری، کہتا ہے، غلطی مانتا ہے لیکن کہتا ہے یہ چھوٹی سی غلطی ہے۔ در بلا ہمی چشم لذات او ماتے او یم ماتے او یم ماتے او، اور میں مصیبت میں ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہوں تو میں مصیبت میں بھی اس کی لذتیں چکھتا ہوں، مجھے اس میں بھی مزہ آ رہا ہے، مجھے رائندہ درگاہ کر دیا گیا، مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا گیا، مجھے لوگوں کو بھٹکانے پر مقرر کر دیا گیا، اور میں بھٹکا کے انجوائے کر رہا ہوں، اس میں بھی مزہ لے رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے سامنے اللہ سے ہارا ہوا ہوں، ان سے ہارا نہیں ہوں، میں اللہ سے ہارا ہوں، اسی سے ہارا ہوں، اسی سے ہارا ہوں، اسی سے ہارا ہوں، کسی مخلوق سے نہیں ہارا ہوں، اپنے بنانے والے سے ہارا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چو رہانت خیش تن را اے سرے ہیچ کس در شش جہت زی شش درے۔ اب یہ پوچھتا ہے کہ ایک شخص جو 4 طرف نہیں بلکہ 6 طرف سے گھرا ہوا ہو، ششدرہ کہتے ہیں، ایک گیم میں ایک ششدرہ ہوتا ہے، ایک قسم کی چال ہوتی ہے جس میں اپوننٹ کو 6 ڈائریکشن سے گھیر دیتے ہیں، 4 ڈائریکشنز تو آمنے سامنے، ایک سامنے ایک پیچھے، ایک آزو ایک بازو، یہ 4 ڈائریکشنز، ایک اوپر ایک نیچے، تو 6 طرف سے جب اپوننٹ گھر جاتا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا تو اس کو کہتے ہیں ششدرہ۔ تو جو 6 طرف سے ششدرے میں پھنسا ہوا ہے وہ بچ کے کہاں سے نکل سکتا ہے؟ میری کیفیت یہی ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے انکار کیا، 4 طرف سے پھنس گیا تھا میں، مطلب انکار کرنا ہی کرنا تھا مجھے، میں کیا کر سکتا تھا؟ جس و شش اسکل شش چوں وارحت خاصا کے بے چوں مرورا کجنحت۔ اب جو 6 طرف سے نرد پھنس گئی ہے، یہ کھلاڑی پھنس گیا ہے، تو وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس ششدرے سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اور خاص طور سے اس وقت جب اس کو پھنسانے والی ذات بے مثال ہو، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنی مصلحت، اپنے کھیل کی وجہ سے مجھے 6 طرف سے گھیر کر مردود کیا ہے، تو میں مردود ہونے سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو دیکھیے، انسان کی بھی ایک کمزوری بتائی جا رہی ہے، انسان غلطی خود کرتا ہے اور اس کو تقدیر کی طرف ڈھکیلتا ہے، تقدیر میں میری تھا اس لیے میں نے ایسے کیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان کے سوچنے کا ڈنگ ہے۔ ہر کے در شش در درون آتشست توش برہانت کے خلاق ششست۔ جو کوئی بھی 6 طرف سے آگ میں گھر گیا ہو، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر طرف آگ ہی آگ، تو اس سے نجات بھی اس کو وہی دلائے گا جس نے آگ بھڑکائی ہے، جو آگ کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس مصیبت سے اس کو بچا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی اب مجھے
جہنم کی آگ سے بچانے والا بھی وہی ہوگا جس نے مجھے اس میں جھونکا ہے، اس پریشانی میں ڈالا ہے۔ خود اگر کفرست گر ایمان ہو، دست باف حضرت استو آنے ہو، خواہ وہ اب کفر ہو چاہے وہ ایمان ہو، اسی کا بنایا ہوا ہے اور اسی کا مملوک ہے، سب اسی کے ہاتھ میں۔ اب مجھے کافر بناتا ہے بنائے، ایمان والا بناتا ہے بنائے، قبول کرتا ہے کرے، رائندہ درگاہ کرتا ہے کرے، سب اسی کے ہاتھ میں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو شیطان نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا، اپنے آپ کو درست ٹھہرانے کا طریقہ، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ غلطی کو قبول نہ کرنے والا جو طریقہ کار ہے وہ شیطان کا طریقہ کار ہے، ریزنز پیش کرنا اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، حالانکہ ان سے بھی ایک چھوٹی سی خطا ہوئی، بھول ہو گئی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے اپنی غلطی قبول کر لی، توبہ کی، معافی چاہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ یہاں پر ریزنز پیش کر دیے ابلیس نے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں صحیح ہوں۔ اب یہ سو تقریر سننے کے بعد امیر معاویہ اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ گفت امیر را کہ ایہاں راستس لیک بخشے تو ازیہاں کاستس۔ امیر معاویہ نے اس سے کہا کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو تو نے بیان کی ہیں وہ درست تو ہیں، اللہ کی شان وہ جو چاہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بہت ساری چیزیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ باتیں کرنا تیرا حصہ نہیں ہے، تو یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے سرعام اللہ تعالیٰ کے سامنے جرت کی، انکار کرنے کی، اس آدمی کو یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتا، تیرے منہ سے اچھی نہیں لگتی، باتیں بھلے ہی اچھی ہوں لیکن تیرے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ صد ہزاراں را چمنتو رہ زدی، حفر کر دی در خزینہ آمدی۔ تو یہ ہے کہ اگر تو خود گمراہ ہوا ہوتا تو یہ بات پھر بھی کچھ حد تک سمجھ میں آئی ہوتی، لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تو نے تو خود کو گمراہی میں ڈالا سو ڈالا، لاکھوں لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے۔ تیری کیفیت تو یہ ہے کہ تو نے خزانے میں سرنگ پھوڑ کر داخلہ لیا ہے، چوروں کی طرح لوگوں کے اندر جاتا ہے، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، کتنے لوگوں کو تو نے بھٹکا دیا۔ اگر یہ تیری باتیں صحیح ہوتی تو کم از کم تو بھٹکانا تو نہیں تھا دوسروں کو، تو نے تو اللہ سے اجازت لے لی بھٹکانے کی، یہ کیا ضرورت تھی تجھے کرنے کی؟ اگر تجھ سے غلطی ہوئی تھی اور تجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پھر سے راہ راست دے گا، تو اس وقت تیری امید کام کی تھی جبکہ تو پچھتاتا، اپنی غلطی کو قبول کرتا، لیکن تو نے ہٹ ڈھرمی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ تجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اپنے کام پر، تو ریزنز پیش کرتا ہے اور لوگوں کو بھٹکاتا ہے، لوگوں کو بھی غلط راستے پر لاتا ہے، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، اس کے وجود کا انکار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور کیا ہے تو نے کئی لوگوں کو بھٹکایا ہے ایسے۔ آتشی استو نسوزم چارانیس، کیست کز دستے تو جامش پارانیس۔ تو آگ ہے، میں تجھ سے نہیں جلنے والا، تیری باتوں میں میں آنے والا نہیں ہوں، اور اگر میں تیری باتوں میں آ گیا تو پھر میں نہ جلوں اس بات کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں بھی جل سکتا ہوں تیری باتوں میں اگر تیری باتوں پر میں نے کوئی بھی توجہ دی۔ کون ہے ایسا جس کے ساتھ تو نے برا کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کا جامہ تو نے چاک نہیں کیا؟ کیسے کیسے لوگوں کو تو نے بھٹکا دیا سیدھے راستے سے، کس کس کے ساتھ تو نے دشمنیاں کی۔ تب آتا ہے آتش جو سوزانی دنیست، تا نہ سوزانی تو چیزیں چارانیست۔ اے آگ، اب شیطان کو آگ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اے آگ، تیرا مزاج ہی جلا ڈالنا ہے، اور جب تک تو جلائے گی نہیں تو اپنا کام ادھورا سمجھے گی، تیرا کام ہی اسی طرح پورا ہوگا کہ جب تو جلائے گی۔ تجھ سے اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی، جو کوئی تیرے اندر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جلے گا ہی جلے گا۔ لعنتی باشد کے سوزانت کند، اوستاد جملہ دزدانت کند۔ ایسی لعنت ہوئی تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی کہ تجھ کو جلانے والا کر دیا، قیامت تک تو لوگوں کو اب جلاتا ہی رہتا ہے، تجھے تمام چوروں کا استاد بنا دیا گیا ہے۔ باخدا گفتی شنیدی روبرو، منچ باشم پیش مکرت اے ادو۔ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر تو نے باتیں کی ہیں، اب ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تیرے مکر تیرے فریب کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو تیرے پیدا کرنے والے خدا جس کی توحید کی تو باتیں کر رہا ہے،
جس کی حمد و ثنا تو کر رہا ہے، جس کی عبادت و ریاضت تو کرتا رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر تو نے زبان درازی کی ہے. تیری یہ حال ہے، تیری یہ کیفیت ہے. اب ہمارے سامنے تو کیا کیا نہیں کرے گا تو. معرفت ہے تو چوں بانگے سفیر، بانگے مرغانیست لیکن مرغ گیر. یہ جو باتیں ہیں تیری معرفت والی باتیں نظر آ رہی ہیں سب کو. ایسی اللہ کی تدبیروں کی بات کر رہا ہے، تقدیر کی بات کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کی بات کر رہا ہے. دیکھنے والوں کو وجد آ جائے. ایسی بظاہر پیاری پیاری باتیں ہیں تیری، لیکن یہ باتیں سیٹی کی آواز کی طرح ہیں. اور ایسی سیٹی کی آواز جو پرندوں کی بولی لگتی ہے، لیکن وہ بولی پرندوں کو پھنسانے والی ہوتی ہے. بعض ایسی سیٹیاں ہوتے ہیں جو پرندے اڑانے والے لوگ استعمال کرتے ہیں. کبوتر کو اگر پکڑنا ہے تو کبوتر کی آواز میں سیٹی بجائی جاتی ہے، تو کبوتر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کبوتر ساتھی ان کو پکار رہا ہے. وہ آتے ہیں، حالانکہ وہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ آتے ہیں ان کو شکاری دبوس لیتا ہے. تو ویسی آواز ہے تیری. یہ اچھی باتیں جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے وہ سیٹی کی آواز کی طرح ہے، اور ہم کو پھنسانے کے لیے ہے. صد ہزاراں مرغراں آ رہزدست، مرغ غرہ کاشنائے آمدست. اس سیٹی نے لاکھوں پرندوں کو ہلاک کر دیا ہے. تیری اس سیٹی نے لاکھوں پرندوں کو پکڑ لیا ہے، اور پرندے دھوکے میں آ کر تیری بات پر بھروسہ کر کے تیرے چنگل میں پھنس گئے ہیں. اچھی بات. بعض لوگ ہوتے ہیں جو باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن خباثت ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. حضرت علی کے دور خلافت میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک خارجی تھا جو اندر سے حضرت علی کا باغی تھا. ایک مرتبہ کسی معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک حکم دیا بحیثیت خلیفہ، اور کہا کہ میرا حکم ہے، سب کو ماننا پڑے گا، کیونکہ امیر کا حکم ہے. تو اس حیثیت سے سب کو ماننا ضروری تھا. لیکن ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہا علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا حکم ہے، ماننا پڑے گا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے للہ الامر، حکم صرف اللہ کا اور کسی کا حکم ہے. حضرت علی نے جواب میں فرمایا تو نے بات تو صحیح کہی ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ کا، لیکن تیری نیت صحیح نہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ توحید کی باتیں کرتے ہیں، اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، لیکن نیت خراب ہوتی ہے ان کی. آج بھی ہے، ہمارے دوروں میں مل جاتے ہیں ایسے لوگ. در ہوا چون بشنود بانگے سفیر، از ہوا آیت شود آنجا اسیر. ہوا میں جب سیٹی کی آواز سنتا ہے پرندہ کہ ایک سیٹی کی آواز آ رہی ہے، اور اس آواز کو وہ سمجھتا ہے کہ ان کے جنس کے کسی کی آواز ہے، وہ فوری نیچے اتر کے آ جاتا ہے، اور جیسے اتر کے آتا ہے آواز سن کر قیدی بن جاتا ہے. تو تیری یہ باتیں پیاری پیاری توحید کی باتیں، اللہ کی قدرت کی باتیں، تو چکما دینے کے لیے ہم کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم اس چکمے میں آنے والے نہیں ہیں. ہم کو پتا ہے یہ دھوکے کی آواز ہے. ایسے دھوکے کی آوازیں بہت آتی ہیں. توحید کرتے لیتے ہیں لوگ، حالانکہ ان کا یہ توحید کرنا واقعی توحید کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے راستے سے ہٹانے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے آپ کو دور کرنے کے لیے توحید کا سہارا لیتے ہیں. قوم نوح از مکر تو در نوح اند، دل کبابو سینہ شرح شرح اند. نوح علیہ السلام کی قوم تیرے ہی فریب کی وجہ سے، تیرے ہی مکر کی وجہ سے نوح میں لگی. ان کو نوح میں لگانے والا تو ہے، ان کو رلانے والا تو ہے، ان کو برباد کرنے والا تو ہے. تیرے حرکتوں کی وجہ سے دل جل گیا، سینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو نے اس حد تک اپنا شر پھیلایا ہے. آد را برباد دادی در جہاں، در فکندی در عذاب و اندوہاں. تو نے قوم عاد کو بھی اس طرح برباد کیا ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کو رنجوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا. اس کے پیچھے بھی تیرا ذہن کار فرما ہے. یو آر دا مین کلپریٹ بیہائنڈ آل دیس نانسنسز. است بودا سنگساراں قوم لوط، در سیاہ آواز تو خوردند غوت. قوم لوط تیری وجہ سے سنگسار ہوئی ہے. ان کو جو سنگسار کیا گیا، ان کو جو برباد کیا گیا، اس کی وجہ بھی تو ہے. تو نے ہی ان کو غلط راستے پر ولگلایا، تو انہوں نے غلط پانی میں غوطہ لگایا. ان کو جس پانی میں غوطہ لگانے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے وہاں نہیں لگایا، دوسری طرف غوطہ لگایا، اور اس کی وجہ تو ہے. مغز نمرود دست آمد ریختہ، اے ہزاراں فتنہ انگیختہ. نمرود کا بھیجا تیری وجہ سے بہا. نمرود کے بارے میں ہے کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا، اور ایسا گھس گیا مچھر کہ اس کا بھیجا بہہ کے باہر آ گیا، اسی سے مرا ہو. تو نمرود کو اس حالت پہ لانے والا کون ہے؟ تو ہی ہے. ہزاروں فتنے دنیا میں تو نے اپنے برپا کیے ہیں، اور اب یہ وجوہات پیش کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے. اخل فرعون ذکی فیلسوف،
کور گشتستو نیابیدو وقوف. جو فلاسفر ہوتا ہے، فرعون بہت بڑے دماغ کا انسان تھا، بہت انٹیلیجنٹ، بہت ہوشیار اور بڑا فلسفے والا تھا، لیکن تو نے اس کو ایسے گمراہ کر دیا کہ اس کی عقل اندھی ہو گئی. تیری چالوں کو فرعون بھی نہیں سمجھ سکا، اتنا ہوشیار ہو کر بھی. بہت بڑا فلاسفر تھا، عقل مند انسان تھا، ذکی کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کو، بہت انٹیلیجنٹ تھا فرعون، لیکن اس جیسے انٹیلیجنٹ کو بھی تو نے چکما دیا، اور وہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تیری وجہ سے، تیرے بہکانے کی وجہ سے. بو لہب ہم است نا اہل شدے، بو الحکم ہم است بو جہل شدے. ابو لہب بھی تیری وجہ سے نالائق بنا، تیرے بھٹکانے کی وجہ سے نالائق بنا، راستے سے ہٹ گیا. اور ابو جہل جو کہ کسی دور میں ابو الحکم مانا جاتا تھا، حکمتوں والا، تیری وجہ سے جہالت والا ابو جہل بن گیا. سب کو تو نے چکما دے کر راستے سے ہٹایا ہے. اے بری شطرنج بہرے یاد را، مات کردہ 100,000 استاد را. شطرنج کی بساط پر تو نے لاکھوں استادوں کو مات دی ہے. ایسی بساط چلی شطرنج کی، بڑے بڑے استاد تیری چالوں کو نہیں سمجھ پائے، مات کھا بیٹھے. اے ز فرضی بند ہائے مشکلت، سوختہ دل ہا سیاہ گشتہ دلت. اے وہ شیطان جس نے فرضی بند چالوں سے بہت سے دل جلا دیے، بہت سے دلوں کو کالا کر دیا. فرضی بند مات ہوتی ہے جس میں کیا کرتے ہیں، شطرنج میں سب سے زیادہ طاقتور وزیر ہوتا ہے، کوئن جس کو کہا جاتا ہے. تو پہلے کیا کرتے ہیں، کوئن کو پورا گھیر دیتے ہیں، اس حالت میں لا کر بٹھا دیتے ہیں کہ اب وہ کوئن وزیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اس طرح سے اس کو بٹھا دیتے ہیں، موو ہی نہیں ہو سکتا، اس کو پہلے بٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد آسانی سے جا کے بادشاہ کو مات دے دیتے ہیں، کیونکہ بچاؤ کے لیے وزیر آنے کا چانس ہی نہیں ہے. تو ایسی مات کو کہتے ہیں فرضی بند مات. تو اس طرح کی چالیں تو نے بہت چلی ہیں. عقل کا جو وزیر ہوتا ہے انسان کا، اس کو پہلے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ معلوم ہے جب یہ کام کرے گا تو انسان حق کے راستے کو چھوڑے گا نہیں، لہذا پہلے اس کی عقل کو مات دے دو، فرضی بند کر دو. اس کے بعد اب جب عقل ہی کام نہیں کر رہی تو باقی انسان کو ہرانا کیا بڑی بات، ایسا آسانی سے ہرا دیتا ہے. بحر مکری تو خلائق قطرے، تو چوں کوہی وہیں سلیما ذرے. تو مکاریوں کا سمندر ہے اور تیرے سامنے سارے انسان ایک قطرہ ہے. تیری عقل، تیری جو سوچ ہے، اس کے سامنے انسانوں کی سوچ کسی کام کی نہیں ہے. اتنا مکار ہے تو پہاڑ جیسا ہے، اور یہ لوگ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ ذرہ جیسے ہیں. بحر مکری تو خلائق قطرے، تو چوں کوہی وہیں سلیما ذرے. سلیما نہیں ہے، یہ سلیما ہے. سلیم سے اس کی جمع ہے سلیمہ. عقل سلیم، سلامتی والے کو کہتے ہیں سلیم. سیدھا سادہ، سمپل، سادہ لو، وہ ہوتا ہے سلیم، ویری سمپل. زیادہ گہرائی میں جا کے جو نہیں سوچتے ہیں، بالکل سیدھے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں آپ اس کو، مکاری، فریب، دھوکہ دہی، چال، سیاست، یہ چیزیں نہیں رہتی ان لوگوں میں. ایک دم سمپل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلیم. تو ایسے کتنے سلیموں کو، کتنے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے. تیری عقل کے سامنے یہ بیچارے معمولی ذرے ہیں، اور تو پہاڑ ہے، مکاری کا پہاڑ ہے. کہہ رہے از مکر تو اے مختصم، غرق طوفانیم الا من عصم. اے جھگڑالو، بیکار کے جھگڑے کرنے والے، بیکار کی ریزنز پیش کرنے والے، تیرے فریب سے کوئی چھوٹتا نہیں جب تک کہ اللہ تعالی خاص اس کو اپنی مدد، اپنی عصمت اور اپنی حفاظت مہیا نہ فرمائے، اس کی توفیق نہ دے. لوگ تو گناہوں کے طوفان میں غرق ہوتے چلے جائیں گے تیری بات سن سن کے. اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنی رحمت سے اگر ان کو بچا لے تو وہ بچ جائیں، نہیں تو نہیں بچ سکتے. اتنی خطرناک چال ہے، اتنا مکار ہے تو. بس ستارے سعد استو محترق، بس سپاہ جمع استو مفترق. بہت سارے مبارک ستارے جو ایک دور میں مبارک ہوا کرتے تھے، تیری وجہ سے بے نور ہو گئے ہیں. شیطان نے بڑے بڑے اولیاء کو بھی گمراہ کیا ہے چالوں سے، اپنی چالوں سے، کسی کو نہیں بخشتا ہو. تو بہت سارے ستارے تھے، سٹارز تھے اپنے دور میں، وہ بھی بے نور ہو گئے تیری وجہ سے. فوج کے بہت سارے سپاہی جو میدان جنگ میں تھے تیری وجہ سے بکھر گئے، اپنا جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ذری مصیبت آئی زندگی میں اور تو نے اپنا کام شروع کر دیا بہکانے کا. لوگ بھٹک جاتے ہیں اور تو نے بھٹکا دیا لوگوں کو. بس سلیمہ کست دین درباختہ، سر نگوں تا خیر دوزخ تاختہ، سر نگوں تا خیر دوزخ تاختہ. بہت سے بھورے بھالے سیدھے سادے شریف لوگ تیری وجہ سے دین کھو چکے ہیں. تو نے ان کو ایسے چکما دیا ہے اور جا کر دوزخ کی گہرائی میں گر گئے.
اگر تو نہ ہوتا تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی، تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ بس جو بلعم است نومی رامدا، بس جو برسیسا ز تو کافر شدہ۔ بہت سارے دنیا میں ایسے بلعم باورا، اس کا ذکر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جو گزرے ہیں جو تیری وجہ سے مایوس ہو گئے۔ بہت عبادت گزار ہوا کرتا تھا یہ بلعام بن باورا نام کا شخص، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں آنے کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا۔ تفسیر ہم اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، یہاں پر صرف ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بلعام گزرے دنیا میں جس کو تو نے یہ حالت پہ لایا، اور بہت سارے برسیسا گزرے ایسے جو تیری وجہ سے کافر ہو گئے۔ برسیسا ایک کرسچن تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، عیسائی راہب تھا، بہت زیادہ عبادت گزار ہوا کرتا تھا، اور اس کی عبادت گزاری کے اثرات بھی اس کے اوپر آنے لگے تھے، لیکن شیطان نے اس کو بھی گمراہی کے راستے پر لا دیا اور برباد ہو گیا۔ تو تیرے کارناموں کی تو ایک طویل فہرست ہے، تو یہ مت سمجھ کہ تو خالی ایک ہی غلطی کیا ہے اور پھر تجھے رحمت مل جائے گی تو تو پھر واپس اپنا مقام پالے گا، ایسا ہونے والا نہیں۔ تیری سرکشیاں، تیری مکاریاں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ اب یہ امیر معاویہ کی یہ تقریر سننے کے بعد اب شیطان پھر اب جواب میں کچھ اور نکتے بیان کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، میں برا ہوں تو کیوں برا ہوں، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، یعنی کسی طریقے سے اپنے عمل کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اب کیا کہتا ہے ابلیس، پھر اس کے جواب میں امیر معاویہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان